اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام عالمی ملل و مذاہب اور ادیان عالم سے جو دین خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے، جو اس کی بارگاہ مقدس میں قابل قبول دین ہے، جو دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف دین اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ تو میرے حضرات سامعین کرام اور ناظرین عظام، آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور یہ خالق کائنات کا فضل ہے جس نے ہمیں فہم اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور پھر تفہیم اسلام کی بھی سعادت عطا فرمائی، اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے ان احباب مخلص احباب کو جاتا ہے جن کا تعلق جو ہے برطانیہ سے ہے، اور خاص طور پر برمنگھم اور مانچسٹر اور باقی علاقوں سے ہے۔ خداوند عالم ان اہل ایمان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو دین کی نشر و اشاعت کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خالق کائنات کے فضل و کرم سے یہی امید ہے کہ وہ محسنین اور مومنین کے اجر و ثواب کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا۔ انشاءاللہ خالق کائنات ان محسنین کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا فرمائے گا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس دور میں اللہ کے بندے بہت قلیل ہیں اور اس کے مخالف، اس کے حریف ابلیس کے بندے بے شمار ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو خالق کائنات دین کے سمجھنے، دین کے سمجھانے، اس سلسلے میں قد و کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فرض ہے کہ احسان جتلانے کی بجائے، اپنی خود نمائی کرنے کی بجائے خالق کائنات کا احسان سمجھیں، اس کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے انہوں نے یہ کام کرنے کی تو جو ہے توفیق ہوئی ہے اور طاقت ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک آدمی فاعل مختار ہے، نیکی اور بدی کرنے کا اسے خالق نے صاحب اختیار بنایا، لیکن بدی کرتا ہے تو اپنی طرف سے، شیطان کی طرف سے، لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو اس میں خالق کائنات کا لطف و کرم بھی شامل ہوتا ہے، اس کی معاونت بھی شامل ہوتی ہے، اس کا فضل و کرم بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ لیکن توفیق باندازہ ہمت ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا، دیتے ہیں بعد ظرف قدا
افتخار دے کر جتنے آدمی کے اندر سعادت ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر جذبہ عبادت ہوتا ہے، جتنا جذبہ توفیق ہوتا، اتنی اس خالق کائنات اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال سلسلہ کلام اصول دین سے آگے بڑھ کر اب پچھلے پروگرام سے جو ہے فروع دین کے بارے میں جاری ہے۔ تو یہاں یہ وضاحت کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا کہ عقائد میں، اصول دین میں، اصول مذہب میں چونکہ جزم و یقین درکار ہوتا ہے، علم و یقین درکار ہوتا ہے، اور علم یقین جو ہے، علم و یقین وہ دلیل سے حاصل ہوتا ہے، برہان سے حاصل ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن کی محکم آیات سے ہوتا ہے، یا محمد و آل محمد اور بزرگان دین کے محکم کلام اور مستند اور معتبر اور متواتر روایات اور ارشادات سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کا فیصلہ ہے، ہمارے تقریباً تمام علماء و زعماء کا اتفاق ہے کہ اصول دین میں، عقائد میں اور نظریات میں تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ تقلید سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے، جزم و یقین حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا خالق کی توحید ہو، اس کی عدالت ہو، نبیوں کی نبوت ہو، رسولوں کی رسالت ہو، اور آل محمد کی امامت و ولایت و خلافت ہو، یا عقیدہ قیامت ہو، اصول دین میں، اصول مذہب میں علم و یقین درکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ دلیل سے جو ہے، برہان سے، اللہ کے قرآن سے، نبی اور آل نبی کے فرمان کی روشنی میں علم الیقین حاصل کرے، علم و یقین حاصل کرے، اور اذعان و یقین حاصل کرے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ خالق کائنات ہے اور وہ اس طرح ہے جس طرح اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی عقائد ہیں، تو لہذا یہ دلیل و برہان سے قائم ہونے چاہیے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی اور کسی نے اسے پوچھا کہ مائی تو جو کہتی ہے خدا ہے، تو تیرے پاس خدا کی ہستی کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اور دلیلیں چھوڑیے، میرا چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ہے۔ آدمی نے سوال کیا یہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ کہنے لگے چھوٹی سی مشینری ہے، جب میں اسے گھماتی ہوں تو یہ گھومنے لگتا ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلنے لگتا ہے، اور جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا اگر چھوٹی سی مشینری بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنا بڑا کائنات، اتنا بڑا کارخانہ قدرت بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کوئی مدبر کائنات ہے، کوئی خالق کائنات ہے، کوئی منتظم کائنات ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ جب یہ بوڑھیا کی بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو خوش ہو کے فرمایا علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورت والے دین کو لازم پکڑو۔ مطلب یہ تھا کہ جو عقیدہ رکھو دلیل و برہان کے ساتھ رکھو تاکہ تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے کہ بات یوں ہی ہے۔ جس طرح عورت نے چرخے والی مثال کو دیکھا اور جو ہے انبیاء و مرسلین نے اپنی امتوں سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اعلیٰ اس ہستی کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کہیں آسمان کا یہ نیل گون شامیانہ لگا دیا، کہیں زمین کا یہ وسیع و عریض فرش زمردی بچھا دیا،
لہذا جب ایک اثر کو دیکھا جائے تو مؤثر کا پتہ چل جاتا ہے، ایک فعل کو دیکھا جائے تو فاعل کا یقین کو وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو جس کے افعال، جس کی قدرت کے آثار بے شمار ہوں، کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا کوئی مؤثر ہے، ان کا کوئی فاعل ہے؟ کہ جناب امیر نے فرمایا حل یکون البناء من غیر بان ام تکون الجنایت من غیر جان، آیا آج تک کبھی دیکھا ہے کہ مکان تو ہو پر بنانے والا نہ ہو، جنایت تو ہو پر کوئی جانی نہ ہو، فعل تو ہو کوئی فاعل نہ ہو؟ انسان کی اسی فطرت کی طرح کو جھنجھوڑنے ہوئے مولا نے خالق کائنات کی ہستی کو ثابت کیا دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ اب دلیل جو ہے وہ فلاسفہ کی اور ہے، مناطق کی اور ہے، علماء کی اور ہوتی ہے، عوام کی اور ہوتی ہے۔ بہرحال اصول دین میں علم و یقین درکار ہوتا ہے، اور وہ دلیل و برہان سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ خدا ہے، کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے، وہ کہے جی میرے ابا نے کہا ہے کہ خدا ہے، یہ کافی نہیں۔ کوئی کہے پیغمبر اسلام رسول خدا ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، کوئی دلیل پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو آدمی کہہ دے میرے استاد نے مجھے بتایا ہے، تو یہ تقلید ہے، اور اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے، وافی نہیں ہے، اسے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور اصول عقائد میں علم و یقین ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے، اذعان ضروری ہے، لہذا اور وہ دلیل و برہان سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تک فروع دین کا تعلق ہے، یعنی جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، معاملات ہیں، عقود ہیں، ایقاعات ہیں، معاشیات ہیں، تمدنیات ہیں، معاشرتیات ہیں، سیاسیات ہیں، معاشیات ہیں، جتنے اسلام کے فروعی شعبے ہیں، ان کے معلوم کرنے کے علماء اعلام نے محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں 3 طریقے مقرر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اجتہاد، دوسرا طریقہ ہے تقلید، اور تیسرا طریقہ ہے احتیاط۔ کہ آدمی جس فروع مسئلے کو معلوم کرنا چاہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، حج کس طرح ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے واقعی عبادات کیسے بجا لانے ہیں، لوگوں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اخلاق کیا پیش کرنے ہیں، جینا کس طرح ہے، مرنا کس طرح ہے، مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو آدمی مجتہد ہو، یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ اللہ کے قرآن سے، محمد و آل محمد کے فرمان سے، اور بزرگان دین کے کلام سے یہ معلوم کر سکے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ و خمس ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ لہذا اگر مجتہد ہے تو پھر اس کو کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس قدر علم نہیں رکھتا کہ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے، مصادر دینیہ سے، مآخذ شرعیہ سے اپنی تکلیف شرعی اور احکام دینیہ معلوم کر سکے تو اس کا آسان طریقہ تقلید ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ یہ پیری مریدی نہیں، یہ پیری فقیری نہیں، یہ کسی کی بیعت کرنے کا نام تقلید نہیں، بلکہ رجوع الجاہل الی العالم، ایک جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا،
اور اس سے دین کے مسائل اور دین کے احکام معلوم کرنے کا نام تقلید ہے۔ اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ بھی فطری عقیدہ ہے، فطر نظریہ ہے کہ جو آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کے جاننے والوں کی طرف زندگی کے ہر شعبے میں رجوع کرتا ہے۔ آدمی بیمار ہو جائے، اب دیکھنا یہ ہے یا وہ ڈاکٹر ہوگا یا ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ اگر خود ڈاکٹر ہے تو اپنا علاج آپ کر لے گا، لیکن اگر ڈاکٹر نہیں تو پھر کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرے گا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ ایک آدمی نے مقدمہ لڑنا ہے، عدالت میں جانا ہے، ایک آدمی کے ساتھ اس کی بحث و تمہیز ہے تو لہذا جھگڑا ہے۔ اگر خود وکیل ہے تو مقدمہ آپ لڑے گا، اور لیکن اگر وکیل نہیں ہے تو پھر کسی وکیل کی طرف رجوع کر کے اس کو وکیل بنانا پڑے گا اور اس کے ذریعے مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ ایک آدمی خود دردی ہے، کپڑا سینا سلوانا ہے تو اپنا کپڑا خود سی لے گا، لباس خود تیار کر لے گا، لیکن اگر دردی پن نہیں جانتا تو لباس بھی سلوانا ہے تو کسی دردی کے پاس اس کو جانا پڑے گا۔ ایک آدمی مکان بنوانا چاہتا ہے، اگر خود کاریگر ہے، اگر خود مستری ہے تو پھر اپنا مکان آپ تعمیر کرے گا، لیکن اگر وہ مستری نہیں، وہ مکان بنانا نہیں جانتا تو کسی کاریگر کے خدمات کو حاصل کرنا پڑے گا۔ الغرض خالق کائنات نے انسان کو مدنی و تبع بنایا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور دین و دنیا کو انجام نہیں دے سکتا، ہر معاملے میں وہ دوسروں کے تعاون کا محتاج نظر آتا ہے۔ سارے کوئی دردی والا کام کرے، کوئی موچی والا کام کرے، کوئی دکانداری کرے، کوئی خریداری کرے، کوئی طبابت کرے، کوئی ڈاکٹری کرے، کوئی علاج کرے، کوئی علاج کرائے، کوئی مکان بنوائے، کوئی مکان بنائے۔ الغرض جس کے بغیر نظام دنیا نہیں چل سکتا، تو یہی نہ قانون فطرت جو ہے وہ دین کے بارے میں بھی جاری ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل فضل و کمال سے اس کے بارے میں سوال کرو، جواب لو۔ العلم مکفول و مفتاح المسئلہ، معصوم فرماتے ہیں یوں سمجھو علم ایک کو مکان میں بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابی کا نام ہے سوال۔ سوال کرنا تمہارا کام، جواب دینا عالم دین کا کام۔ لہذا یہ لوگ لفظ تقلید سے بدکتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میں ان کو بتاؤں گا یا دین اسلام کو دین فطرت کہنا چھوڑ دیں یا تقلید پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں۔ جب زندگی کے ہر شعبے میں آپ تقلید کرتے ہیں، دوسروں کو رجوع کرتے ہیں، پر کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اچھے ڈاکٹر کے پاس، مقدمہ لڑنا ہو تو اچھے وکیل کے پاس، کپڑا سلوانا ہو تو اچھے دردی کے پاس، اور اب مکان بنوانا ہو تو اچھے کاریگر کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہاں دین کے مسائل معلوم کرنا ہو تو پھر کیوں اچھے عالم دین کے پاس نہیں جاتے؟ جہاں نہ اخباریوں اور اصولیوں والا اختلاف، میں سمجھتا ہوں کہ نزاع لفظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو مجتہد اور مقلد کہا جائے کہ دین بتانے والا مجتہد تے پوچھنے والا مقلد، یہ اس کو فقیہ و متفقہ کہا جائے کہ دین بتانے والا
مسائل بتانے والا فقیہ ہے، اور متفقہ جو پوچھنے والا ہے وہ متفقہ ہے، یا وہ عالم جو ہے دین بتانے والا، مسائل بتانے والا وہ مبصر ہے، اور جو پوچھنے والا ہے وہ متبصر ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ اگر ایک آدمی ڈاکٹر بھی نہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، اور اگر عالم بھی نہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کا صاف و صریح مطلب یہ لیا جائے گا وہ جہالت کی موت مرنا چاہتا ہے۔ ورنہ چونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دین آسان ہے، خالق جو ہے وہ آدمی کی آسانی چاہتا ہے، وہ مشکل میں پھنسانا نہیں چاہتا، لہذا اس نے اجتہاد کے ساتھ تقلید کو بھی جائز قرار دیا، تاکہ ہر آدمی اگر مجتہد نہیں بن سکتا تو مجتہد کی طرف رجوع کر کے اپنے ضروریات، اپنے ضروری مسائل تو معلوم کر سکتا ہے۔ لہذا یہ دوسرا طریقہ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جائے۔ ایک آدمی عالم بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، اس کا مقلد بھی نہیں، نہ اجتہاد جانتا ہے نہ تقلید سے واقف ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہو تو احتیاط پہ عمل کرے۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ اس کو یقین ہو جائے جو میری شرعی تکلیف تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ ایک چیز ہے، کوئی اس کو واجب کہتے ہیں، کوئی اس کو سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعے کا غسل ہے، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا غسل ہے، بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں جائز سنت ہے، سنت کا ترک کرنا جائز ہے، واجب کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قربت مطلقہ سے غسل ضرور کیا جائے، اس کو قضا نہ کیا جائے۔ اگر واجب ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اگر سنت ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کو ایک مسئلہ ہے، بعض اس کو مکروہ کہتے ہیں، بعض اس کو حرام کہتے ہیں، تو آدمی کی احتیاط کا تقاضا ہے اس کام کے قریب نہ جائے۔ کیوں کہ جب قریب نہیں جائے گا، اگر وہ فعل حرام ہے تو اس سے بچ جائے گا، اگر مکروہ ہے تو اس سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر تاش کھیلنا ہے، بعض علماء کے نزدیک چونکہ یہ مقدمہ شطرنج ہے لہذا حرام ہے، اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے ایسے کام کے قریب نہ جائے تاکہ حرام ہے تو بھی بچ جائے، اگر مکروہ ہے تو بھی اس سے دامن بچ جائے۔ اور اسی طرح اگر ایک نماز کے بارے میں اگر 28 میل پورے آنے جانے کے بنتے ہوں یا 43 جو ہیں کلومیٹر، تو علماء کا فیصلہ ہے کہ نماز قصر ہوتی ہے، اور بعض میں اختلاف ہے اسی دن اگر واپس آ جائے تو پھر تو یقیناً نماز اس کی قصر ہوگی، لیکن اگر ایک رات آنے جانے کا ملا کر سفر جو ہے 28 میل بن تو آنے کا جانے کا 14 میل، آنے اور واپس آنے کا 14 میل، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو پوری پڑھنی چاہیے اگر رات ٹھہرے جائے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اگر نامے دن بھی آئے تو بھی قصر پڑے گا۔ تو جب اختلاف ہو گیا، بعض علماء کہتے ہیں قصر پڑھے، بعض کہتے ہیں پوری پڑھے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے وہ ایک نماز کو 2 مرتبہ پڑھے، قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے، تاکہ یقین ہو جائے اگر میری ذمہ قصر تھی تو میں نے قصر بھی پڑھ لی، اگر پوری پڑھنی تھی تو پوری بھی پڑھ لی۔ الغرض احتیاط نام ہے اس کام کا کہ جس سے آدمی کو اپنے بری و ذمہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ لہذا فروع دین میں
اجتہاد بھی جائز ہے، تقلید بھی جائز ہے، احتیاط بھی جائز ہے۔ جس پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائے گا، کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فروع دین میں اجتہاد بھی جائز ہے، تقلید بھی جائز ہے، احتیاط بھی جائز ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ احتیاط میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنی برات ذمہ کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے اخو کا دینک، تیرا دین تیرا بھائی ہے، فحطت لدینک، اپنے دین کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا الاحتیاط سبیل النجات، کہ احتیاط جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے۔ لہذا اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، تقلید کر لے تو یہ اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور معصومین نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اور اگر اجتہاد کرے تو پھر نور علی نور ہے، اس لیے کہ علم کی جتنی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے اس کی ادیان عالم میں ڈھونڈنے سے نظیر نظر نہیں آتی۔ اب دیکھنا یہ ہے، ضروری بات صرف یہ ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، اور اس کے جو ہیں نشانات کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جو جامع حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو احتجاج تبرسی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، اور سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ امام زمانہ نے ایک طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ فرمایا جو علماء کرام، جو فقہاء اعظام جن میں یہ چار صفتیں پائی جائیں، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ فقیہ ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی امور کبیہ سے، ناجائز باتوں سے حفاظت کرنے والا ہو، اپنے مولا و آقا خالق کائنات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو ہے اطاعت گزار بھی ہو، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ اس کی تقلید کرنا عوام کے لیے جائز ہے۔ جو ان صفات کا مالک ہو اس کو کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط یا فقیہ جامع الشرائط۔ شرطیں یہی ہیں کہ اس کے اندر عدالت کا ملکہ ہو، کیونکہ واجبات کو ادا کرنا، حرام کاموں سے دامن کو بچانا، خالق کائنات کے حکم کا جو ہے ادا کرنا، اور نفس کو برے کاموں سے بچانا، انہی چیزوں کا نام عدالت ہے۔ تو لہذا بنیادی چیز جو ہے وہ کہ فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے عادل ہونا ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ خود فقاہت کیا ہے، خود اجتہاد کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ علمی ملکہ ہے کہ جو اتنا پڑھا ہوا ہو، اتنا لکھا ہوا ہو، اتنا قرآن و حدیث پر اس کے نظر میں مطالعہ ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے، محمد و آل محمد کا فرمان پڑھ کے یہ سمجھ سکے حلال محمدی کیا ہے، حرام محمدی کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، سنت کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، اور ان کے علاوہ
بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، یعنی عملاً عقیدتاً وہ مومن ہو، اس کی عقیدہ توحید، عقیدہ عدالت، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ ولایت و امامت اور عقیدہ قیامت اسی طرح ہو جس طرح مذہب حق نے قرآن محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ اگر عقیدے میں تھوڑا سا بھی خلل آ جائے تو آدمی ایمان کی جگہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اور بے ایمانی کے نام تین ہے، کفر بھی بے ایمانی ہے، شرک بھی بے ایمانی ہے، اور منافقت بھی بے ایمانی ہے۔ جب کفر ختم ہو جائے، شرک کا نام و نشان نظر نہ آئے، منافقت ناپید ہو جائے، جو باقی بچتا ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ میں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ وہ شرک ایسا چیمٹی کے چال چلتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ مشرک بن جاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الشرک فیکم اخفی بدبیب النمل، اتنی چیمٹی بھی مخفی چال نہیں چلتی جتنا شرک تمہارے اندر مخفی طریقے پہ چلتا ہے۔ لہذا عموماً دیکھا گیا ہے، تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ عام لوگ، عام اہل مذاہب اپنے بزرگان دین کے معاملے میں جو ہیں وہ شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ دشمن ان اپنے بزرگوں کو بڑھ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے دار جذبہ محبت کی رو میں بہہ کر اپنے محبوب کو اس کی حد سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ نبی کے یا ولی کے یا کسی وسیع کے فضائل پڑھے تو یہ دیکھے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ نبی کا جو ہے، نبی وہ اللہ کے دین کا مبلغ ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، خدا کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ وہ خدا والے کام نہیں کرتا بلکہ نبی والے کام کرتا ہے، اور نبی اگر دین کے مسائل بیان کرتا ہے، دین پہنچاتا ہے، دین پھیلاتا ہے، دین بچاتا ہے، تو امام کا بھی یہی فریضہ ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے دو نظام قائم کیے ہیں، ایک نظام شریعت ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ دین کیا ہے، دین کے عقائد کیا ہیں، دین کے مسائل کیا ہیں، دین کے حقائق کیا ہیں، دین کے واجبات و محرمات و معاملات کیا ہیں، اور دوسرا نظام تکوین ہے، کسے پیدا کرنا ہے، کسی موت دینا ہے، کسے شاہ بنانا ہے، کسی بدا بنانا ہے، کس کو مریض بنانا ہے، کس کو صحت عطا کرنا ہے، یہ نظام تکوین ہے۔ تو جہاں تک نظام شریعت کا تعلق ہے، نبی اور امام اس دین کے محکمے کے سربراہ ہوتے ہیں، انہی سے لینا ہے کہ دین کیا ہے، دین کے احکام کیا ہیں، دین کے عقائد کیا ہیں۔ اور جہاں تک نظام تکوین کا تعلق ہے، یہ محکمہ خالق کائنات نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ فرماتے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری روزی کا انتظام کیا، پھر وقت مقرر پر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا، پھر قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے میدان حشر میں لائے گا۔ پھر سوال کرتا ہے، او میرے شریک بنانے والو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میں اللہ والے کام کر سکے؟
پھر خود جواب دیتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، یہ وہی کام کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو مشرک لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے نبی امام وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، خالق کائنات زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، موت تو بجائے خود اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند کیا ہوگی، کیا آئے گی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہذا اللہ کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، قائم مقام نبیوں کے ہوتے ہیں، رسولوں کے ہوتے ہیں، لہذا کوئی مجتہد ہے یا غیر مجتہد ہو، اس کو عقیدے کی صحت پر خصوصی توجہ مبذول کرنی چاہیے کہ کہیں اس کے ایمان میں کفر کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، شرک خفی و جلی کا کوئی نام و نشان اس کے عقیدے میں نظر نہ آئے، اور نفاق تو پھر اور بھی مہلک بیماری ہے، اس سے بھی اس کا دامن پاک و صاف نظر آئے، عقیدتاً مومن ہو اور عملاً فقیہ ہو اور مجتہد ہو، ایسے جامع الشرائط کی تقلید کرنا شرعاً جائز ہے، کار ثواب ہے، اور اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، ایسے آدمی کو فقیہ جامع الشرائط کہتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کسی مجتہد کے اجتہاد کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے دو طریقے علماء کرام نے معین کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی خود پڑھا لکھا ہو اور کسی آدمی کا مسائل پوچھ کر، اس کے دلائل کو سن کر، اس کی تصریف و تالیف کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ یہ بندہ صاحب اجتہاد ہے، اس میں ملکہ اجتہاد پایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر اتنا فضل و کمال نہیں رکھتا تو دو اہل خبرہ، وہ ایسے دو عادل آدمی جو سمجھتے ہوں کہ اجتہاد کیا ہے، مجتہد کسے کہتے ہیں، اگر وہ دو عادل آدمی گواہی دے دیں کہ فلانا اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے، اس میں ملکہ اجتہاد ہے، تو دوسروں کے لیے اس کا اجتہاد ثابت ہو جائے گا اور اس کی تقلید جائز ہو جائے گی۔ یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی، کسی مجتہد کی تقلید کی جائے اور وہ دنیا سے گزر جائے، فوت ہو جائے، آیا اس کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگرچہ علماء کرام میں یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، لیکن میں نے اپنی قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں پوری وضاحت کر دی ہے کہ جب مجتہد کا فتویٰ اللہ کے قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کے محور کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے، تو کسی مفتی کے مرنے سے، کسی مجتہد کے فوت ہو جانے سے نہ اللہ کا قرآن مرتا ہے، نہ محمد و آل محمد کا فرمان مرتا ہے، نہ ان کے مسائل اور ان کے احکام حلال و حرام مرتے ہیں۔ لہذا اگر زندگی میں تقلید جائز تھی تو اس کی موت کے بعد ان مسائل پر جن پر عمل کر چکا ہے یا جن پر عمل نہیں کیا لیکن اس کے رسالہ تقلیدیہ میں، تو اس کی جو ہے فقہی کتاب میں جو مسائل موجود ہیں ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ لہذا اقویٰ یہ ہے، اظہر یہ ہے، اشبہ یہ ہے کہ بنا بقا بر تقلید میت
یقیناً جائز ہے۔ لہذا آدمی کے پاس کتاب ہو مرحوم مجتہد کی تو اس کے فتاوی پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ اجتہاد و تقلید والی مبحث جو ہے بحث یہ مکمل ہو جائے بلکہ اکمل ہو جائے۔ عام طور پر علماء کی کتابوں میں یہ بحث چلتی ہے کہ جناب تقلید اس کی کرنی چاہیے جو عالم العلماء فی العالم ہو، یعنی پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں، پوری کائنات میں اس کے برابر کوئی اور عالم نہ ہو بلکہ یہ سب سے بڑا عالم ہو۔ تو میں عرض کر دوں گا کہ اسلام کے مزاج کے مطابق یہ مسئلہ صحیح نہیں لگتا، اس لیے یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ پہلے یہ دیکھو پورے عالم میں، پوری کائنات میں، اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو یہ تلاش کرتے کرتے زندگی کا پیمانہ چھلک پڑتا، آدمی موت کی آغوش میں چلا جاتا اور کبھی معلوم نہ ہو سکتا کہ دنیا میں علماء کتنے ہیں تو ان میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے۔ جو یہ تلاش کرے گا، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو یہ ساری دنیا کے علماء کو پہلے دیکھے، ان کا جائزہ لے اور پھر کہے فلانا بڑا عالم ہے، وہ فلانا بڑا عالم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ساری دنیا کو علماء کو جانتا بھی ہے، پھر ان کا علمی مقام بھی جانتا ہے اور کہتے فلانا بڑا عالم ہے، وہ بڑا عالم نہیں بلکہ یہ تحقیق کرنے والا سب سے بڑا عالم ہے، یہ عالم ہوگا۔ لہذا تشخیص عالم یا اللہ کر سکتا ہے یا نبی و امام معجزے کے طور پر اللہ کے بتانے سے کر سکتے ہیں۔ تو ایسا حکم جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، علاج یہ اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا۔ علاج کرانا ہو، کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ پورے ورلڈ میں سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے۔ اگر مقدمہ لڑنا ہو، یہ کوئی نہیں دیکھتا پورے ورلڈ میں سب سے بڑا وکیل کون ہے۔ اگر مکان بنوانا ہو، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ سارے ورلڈ میں سب سے بڑا کاریگر کون ہے۔ نظام کائنات، نظام فطرت یہ ہے، اپنے علاقے میں دیکھا جاتا ہے اچھا حکیم کون سا ہے، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اچھا وکیل کون سا ہے، اچھا جو کاریگر کون سا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے۔ جس کی شہرت اچھی ہو آدمی افضل کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلے تحقیق کرو کہ ساری دنیا سے بڑا عالم کون ہے، اس کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ محمد و آل محمد کے فرمان میں کوئی نام و نشان ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ امام حسن عسکری نے فرمایا، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ، وہ چار شرطیں بنیادی ہیں، ادھر توجہ کوئی نہیں کرتا۔ جو حدیث میں موجود ہیں، جو تقلید کا جن پر دار و مدار ہے، اور جس چیز کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ بزرگان دین کے فرمان میں ہے، اس پر وقت ضائع کیا جاتا ہے اور بحثیں کی جاتی ہیں کہ عالم فلانا ہے یا عالم فلانا ہے۔ لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صرف مجتہد جامع شرائط ہونا کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، اور انشاءاللہ کئی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے یہ شافی بھی ہے۔ لہذا اگر مجتہد جامع شرائط کی تقلید کر لی جائے تو آدمی اس سے مسئلہ پوچھے، اس کے مطابق عمل کرے تو خالق کائنات اس بندے سے اس سے زیادہ سوال و جواب نہیں کرے گا، وہ ماجور بھی ہوگا، مصاب بھی ہوگا، اور دین و دنیا میں کامران بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا۔ اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں کہ دنیا میں جب تک جیے
تو معزز بن کر، جب آخرت کے میدان میں آئے تو مکرم بن کر، اور پھر جنت میں جائے تو عزت کے ساتھ، جہنم سے دامن کو بچائے تو عظمت کے ساتھ۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے قوم و ملت کو پہلے تو اجتہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر اجتہاد نہیں کر سکتے تو صحیح مجتہدین کی تقلید کی دولت سے ان کو مالا مال فرمائے، اور اگر تقلید سے بدکتے ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الغرض علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، علم کے بغیر، عمل کے بغیر علم وہی ہے کہ جس طرح چراغ ہوتا ہے وہ خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں کو فائدہ پہنچا سکتا۔ لہذا آدمی کو چاہیے علم بھی حاصل کرے، پھر علم پر عمل بھی کرے، یہی نجات کا طریقہ ہے، یہی فوز و فلاح حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جب قوم بیدار ہو جائے گی، علم و عمل کی دولت سے مزین ہو جائے گی اور اسلحہ سے مسلح ہو جائے گی تو انشاءاللہ قوم ترقی کرے گی، کیونکہ قوموں کی ترقی کا راز علم میں ہے، مستقبل علم کا ہے، اور علم کی زینت عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے خالق کائنات کا ازل سے یہ اصول ہے اور ابد تک رہے گا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو شاہراہ علم پہ قدم زنی کرتے ہیں، اور وہ قوم جو علم نہیں رکھتی کبھی جاہل ترقی نہیں کر سکتے، اور علم ہو پر عمل نہ ہو تو بھی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے اقبال نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر۔ جس قوم کی اندر قوت عمل بیدار ہو جائے، جس قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، جس قوم کے اندر علم و عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے، اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو قوم شہوات میں غرق ہو جائے، جو برے کاموں میں لگ جائے، عمل چھوڑ کے علم چھوڑ کے جہالت میں بدمست ہو جائے، عمل چھوڑ کے فاسق و فاجر بن جائے، اس قوم کو مٹنے سے تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو لہذا تقدیر امم کیا ہے؟ علم و عمل ہے، ایمان ہے، نیک کام ہے، علم ہے، عمل ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں دین و دنیا کی سعادت ہے، یہی اللہ کی حقیقی عبادت ہے۔ جہالت گمراہی ہے اور ضلالت ہے، اور اس کے علاوہ بدعملی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرمائے، اور جہالت و ضلالت سے اور فسق و فجور سے اور بدعملی کی لعنت سے امت مسلمہ کو بچائے، تاکہ ہم دین و دنیا میں کامیاب بھی ہو جائیں، کامران بھی ہو جائیں، اور ترقی پذیر قوموں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے، اور ترقی پذیر لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر ہم چل بھی سکیں اور دین و دنیا کی سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹ بھی سکیں۔ اس لیے اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی عزت،
کوئی عظمت دے کر اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک قوم کفران نعمت کر کے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا نہیں دیتی۔ اللہ کا قانون ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو خداوند عالم کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ کوئی قیمت طلب نہیں کرتی۔ بارگاہ رب العزت میں محمد و آل محمد کے طفیل ان کے وسیلہ واسطہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، پہلے فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، پھر دوسروں کو تفہیم دین کی، دین سمجھانے کی سعادت عطا فرمائے، اور جب سمجھ آ جائے تو اسلام کے رنگ میں، قرآن کے رنگ میں، محمد و آل محمد کے رنگ میں ہمیں اپنے آپ کو رنگنے کی سعادت عطا فرمائے۔ خالق فرماتا ہے صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اسلام کا رنگ ہے، قرآن کا رنگ ہے۔ پھر فرماتے ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، عالم دین بن جائیں، اور وہ بھی باعمل بن جائیں، یہ علماء سے استفادہ کرنے والے بن جائیں، دین میں اپنے قیاس، اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑائیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں بھی سرخ ہوں گے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی بھی سرکار میں خوب اپنا خوش قسمت ہوں گے اور خوش بخت ہوں گے، سرخ روح ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، اور ان کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔